یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، گمان اچھا رکھنا چاہیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے بھی قریب تر ہوتا ہوں. جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر بندہ مجھ سے یہ گمان رکھتا ہے کہ نہیں جی انشاءاللہ اللہ سب بہتر کر دے گا، اللہ بہتر کر دیتے ہیں. اور اگر انسان یہ گمان رکھتا ہے نہیں یار یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، تو پھر بھائی اس کا مطلب اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں، پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں، ان کی بڑی یہ عادت تھی کہ ہر معاملے میں، ہر ایشو کے اوپر پازیٹو پہلو بعد میں نیگیٹو پہلے سوچنا شروع کر دینا. اور نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ اس بیچارے کے ساتھ ہوتا ہی نیگیٹو تھا. میں اس کو یہی سمجھاتا تھا بھائی اللہ کے بندے اللہ سے اچھا گمان رکھو. آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی کام کا آغاز کرنا ہے، کسی نوکری کا آغاز کرنا ہے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، آپ اللہ سے امید اچھی رکھو کہ انشاءاللہ جی اللہ بہتر ہو جائے گا. باقی رہا یہ مسئلہ کہ بھائی دنیا کی زندگی ہے تو یہاں پر تو تکلیفیں بھی آنی ہیں، یہاں پر تو راحتیں بھی ملنی ہیں، دونوں طرح کا معاملہ چلنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100% راحت یہاں پر مل جائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ 100% انسان تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں معاملات کو بیلنس رکھا ہوا ہے کہ اگر خوشحالی آئے گی تو تکلیف بھی آئے گی، اگر صحت ہے تو بیماری بھی آئے گی، اور اس کے اندر اللہ کی بے پناہ حکمتیں موجود ہیں. تو پہلی بات یہاں سے کیا معلوم ہوئی کہ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے وہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. اور دوسری بات جو کیا معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھو تو کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہاں پہ میں ایک مسئلہ اور بھی آج آپ کے سامنے بیان کروں. یہ ہمارے آج کل یہ بڑے معاملات چلتے ہیں نا جی، جادو کے معاملات، نظر کے معاملات، نظر لگ گئی جی جادو ہو گیا. تو یہ نظر کیا چیز ہے؟ ایک تو جادو ہے، ایک ہے نظر. جادو علیحدہ چیز ہے، نظر علیحدہ چیز ہے. جادو کے حوالے سے پہلے بھی کبھی بات ہو چکی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو پھر بات کروں گا. ابھی آج صرف یہ سمجھ لیں کہ نظر کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تعجب کی نظر. آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی، واہ یار کیا زبردست چیز ہے، دل کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، تعجب کیا ہو یار کتنی زبردست چیز ہے، یہ کتنی زبردست گاڑی ہے. لیکن اگر ساتھ آپ نے اس بندے کو دعا نہیں دی کہ اللہ تجھے اس کو برتنا نصیب کرے یا تجھے ہنڈانا نصیب کرے، تو سمجھو کہ آپ کی نظر لگ گئی، اس کا نقصان ہو جائے گا اگلے کا. یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ جو تعجب کی نظر ہے یہ ماں باپ کی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے. بچے نے کس دن کوئی ذرا اچھے کپڑے پہن لیے ہوں، ذرا نہایا دھویا ہو، تو ماں صدقے واری جاتی ہے، باپ صدقے واری جاتا ہے، اور میرا بیٹا آج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میری بیٹی آج کتنی پیاری لگ رہی ہے. تو ماں باپ اگر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دعا نہ کریں بچے لٹک جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو یہ نظر جو تعجب کی نظر ہوتی ہے اس میں دوسرے کی برائی مقصود نہیں ہوتی، دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہوتا. لیکن یہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ اس نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گے. آدمی موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے. یہ ڈرا نہیں رہا، پریشان نہ ہو، اس کا علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ نظر ہوتی کیا ہے. ایک نظر ہوتی ہے حسد کی نظر. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو دل کے اندر سے ساڑ اٹھنا شروع ہو گئے، جیلسی شروع ہو گئی، او کہاں سے آ گئی اس کے پاس. یہ حسد کی نظر ہے. اور یہ تعجب کی نظر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، اس کو نظر بد کہا جاتا ہے. اور یہ نظر بد انسان کو بالکل قبر میں پہنچا کر ہی دم لیتی ہے، اس سے پہلے پہلے یہ جان نہیں چھوڑتی ہے. سمجھ میں آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے،
سہل ان کا نام تھا، بڑے خوبصورت گورا چٹا ان کا جسم. تو ایک دفعہ وہ کہیں غسل فرما رہے تھے. تو پہلے زمانے میں تو اس طرح کورڈ غسل خانے تو نہیں ہوا کرتے تھے، تھوڑے سے چھپے ہوئے ہوتے تھے، تھوڑا سا جسم نظر آتا تھا. تو ایک دوسرے صاحب وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی. انہوں نے کہا واللہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم والا انسان نہیں دیکھا. وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ جو صحابی غسل کر رہے تھے وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو حضور کی خدمت میں لایا گیا کہ یا رسول اللہ ایسے نہاتے نہاتے بے ہوش ہو کے گر گیا. حضور نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے. کس کی نظر لگی ہے پتہ کرو. تو وہاں جو اڑوس پڑوس جو لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ جی فلاں صاحب گزر رہے تھے، تو انہوں نے گزرتے گزرتے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم والا بندہ نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا اور ان سے حضور نے فرمایا کہ تم وضو کرو. جس کی نظر لگی تھی اس سے کیا کروایا؟ وضو کروایا. اور اس کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا جس کو نظر لگی تھی اس کے اوپر ڈال دیا. ان کی نظر ٹھیک ہو گئی اور وہ اٹھ کے حشاش بشاش کھڑے ہو گئے. تو اگر تو یہ پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے پیار اور محبت کے ساتھ ریکویسٹ کر لی جائے کہ بھائی آپ اپنا وضو کا بچا ہوا پانی مجھے دے دو. یہ نہ کہو اسے کہ آپ کی نظر مجھے لگی ہے، وہ جی آپ بڑے عظیم ہیں، بڑی بابرکت ہستی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ میں استعمال کر لوں. تو شاید وہ وضو کا پانی آپ کو بچا ہوا دے دے. تو وہ پانی اپنے جسم پر ڈال لو، اس سے نظر دور ہو جاتی ہے. ایک اور علاج بھی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہمیں نہ بتائی ہو. تدبیریں بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اس لیے ہم مار کھاتے ہیں، اس لیے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح شام ان کی تلاوت کرو اور اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کرو. کیسے؟ ایسے ہاتھوں پہ پھونک ماری، چہرے پہ، سر پہ، جسم پہ، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں وہاں تک ان کو مل لیا کرو. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو محفوظ رہو گے. 3 مرتبہ صبح پڑھ لی، 3 مرتبہ شام پڑھ لی. سمجھ میں؟ ایک دعا بھی حضور سے منقول ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آسان دعا ہے، یاد ہوگی، آپ نے سنی بھی ہوگی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامہ. حضرات حسنین کریمین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے، نقصان دیتی ہے، تو لہٰذا اس سے بچاؤ کی تدبیر ہمیں خود اختیار کرنی چاہیے. جو مسنون دعائیں ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلقین فرمائی ہیں ان کو صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان چیزوں سے بچت ہو جائے گی. ہم لوگ خود ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، بعد میں جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر رونا پٹنا مچا دیتے ہیں. جی یہ ہو گیا، جی مر گئے، جی کھپ گئے، جی فلاں ہو گیا، نقصان ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، میں بیمار ہو گیا، یوں ہو گیا. اور بھائی ان دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنی روز کی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ صبح صبح فجر کی نماز کیوں نہیں اٹھ کے پڑھتے؟ کیوں نہیں صبح صبح اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے؟ کیوں نہیں صبح صبح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتے؟ کیوں نہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے؟ کیوں نہیں دیگر ذکر اور اذکار کرتے؟ یہ ساری چیزیں کرو، اور اگر پھر بھی کوئی نقصان ہو تو میرا گریبان آ کر پکڑ لینا.